میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں. کچھ لوگوں نے اور صحابی کا نام لکھا ہے. کچھ نے لکھا حضرت جابر ابن عبداللہ تھے, آوڑا چلاتے تھے. آوڑا پنجابی میں نہ کہہ دوں, کئی واندے ہوندے سن. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہ مزدور ایسے ہی ہے, نکما ہی ہوتا ہے. مزدور کو کون پوچھتا ہے؟ آوڑا چلاتے تھے, کدال سے محنت کرتے تھے, نبی پاک سے ملنے آئے. اللہ کرے آج بھی پیرانے عظام غریبوں سے پیار کرنے لگ جائیں. اللہ کرے مشائخ علماء تھوڑا سا انہیں بھی ٹائم دینے لگ جائیں. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا, آگے بڑھا, اور چونکہ میرے کپڑے بھی ذرا میلے تھے اور چونکہ میں مزدوری کر کے آیا تھا تو پسینہ بھی تھا, تو میری خواہش تھی کہ ذرا سارے مل لیں, میں ذرا بعد میں آگے ہوتا ہوں. کہتے ہیں میں اینڈ پہ گیا. صاحب اس درگابہ نے لکھا ہے, کہتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے حضور سے سلام لی. باقیوں کو تو سلام ہوا تھا, میرے نصیب دیکھو جب حضور کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ گیا تو مصطفیٰ نے ہاتھ ہی تھام لیا. اور یار سنو تو صحیح, جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے, جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا بیمار تھے. ان کے پیر خانے کے ایک سید زادے تیمارداری کرنے آئے تو گھر والوں نے کہا شاہ جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے 2-3 دن سے, آپ سید ہیں, آپ کہیں گے تو کھا لیں گے. کہا شوربے میں روٹی بھگو کے لاؤ. کہتے ہیں روٹی بھگو کے لائی. 91 سال کے مفتی اعظم جب روٹی دینے کے لیے شاہ جی آگے بڑھے, کہا حضور اٹھیے نا کھانا کھائیے. تو کہتے ہیں میں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا اٹھانے کے لیے. 91 سال کے بابا جی, بڑھاپا, کمزوری, ذوق, سارا کچھ, لیکن جب میں نے پیچھے ہاتھ رکھا نا اٹھانے کے لیے کھائیے. کہتے ہیں میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگے شاہ جی ایک وعدہ کرو پہلے. میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ وعدہ کرو, یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے؟ کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا دوں گا. تو کہنے لگے چلو پھر کھا لیتے ہیں کھانا. او بھائی جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں سلام لے کے رخصت ہو گئے سارے, اور میرا ہاتھ حضور نے تھام لیا. او یار بندے نے نہیں, عام آدمی نے نہیں, ایم این اے ایم پی اے نے نہیں, صوفی پیر درویش مولوی مفتی غوث محدث نے نہیں. اس درد کو سمجھ تو صحیح. کہتے ہیں میرا ہاتھ اس نے تھاما جس کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے جبریل امین ترسا کرتے ہیں. حضرت جبریل جس کے پیروں کو بوسا دینے کو ترسے, حضور نے ہاتھ تھام لیا, پکڑ لیا اور کھول کے فرمایا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ سونے چھالے پڑ گئے. حضور محنت کرتا ہوں, حضور قبیلدار ہوں, چھوٹے بچے مزدوری کرتا ہوں, چھالے پڑ گئے. کچھ امیر صحابہ کھڑے تھے, کہتے ہیں ہم نے رخ بدل لیا, محبوب کی طرف دیکھنے لگے. ہم نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ حضور نے تھاما ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ محبوب کی گردن جھکی. گردن جھکی کس کی؟ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی. محبوب مقدس نے گردن کو جھکایا, اور فرماتے ہیں اس وقت تو حالات ہی بدل گئے جب محبوب نے مزدور کے چھالوں والے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں محبوب چوم رہے تھے اور بڑے بڑے امیر کھڑے رو رہے تھے, کاش آج غریب ہوتے. آج غریبی کو عزت مل گئی, آج غریبی کو شان مل گئی, غریبی کو مرتبہ ملا, غریبی کو درجے ملے. تبھی تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا کرتا سی رہے تھے, تو ایک شخص نے کہا حضور امیر المومنین نیا کرتا ہی لے لے. فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا اس پرانے کرتے میں لذت کتنی ہے, تمہیں نہیں پتا جب میں یہ پرانا کرتا سی کے پہنتا ہوں تو اللہ میرے دل کے اندر خشوع اور گزو کتنا پیدا فرماتا ہے. تمہیں نہیں پتا اس غریبی کے ذائقے کتنے ہیں, اس کے مزے کتنے. بھائی محنت کی جو کمائی ہے, جد و جہد کا جو پیسہ ہے, وہ تجھے بڑا کرے. آگے بڑھ, محنت کر, ان 2 ہاتھوں کو لڑا, دائیں بائیں نہ دیکھنا کس کے پاس کیا ہے, ورنہ حسد کی آگ میں جل کے زندگی گزرے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور بہترین روٹی کون سی ہوتی ہے؟ ہم سے کو پوچھے تو شاید ہم کہیں کہ چڑے بٹیرے, یا اگر وہ دوبارہ پوچھے تو کہے وہ جو گوشت اپنے بکرے کا بچا کے نہیں رکھ لیتے بڑی عید پہ, کہنے یار ان کے تکے لاواں گے, وہ مزے کا ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں ہو گئے آج ہوتے نا فلاں ہوٹل پہ, تو وہاں جتنا تھا بلکہ اس کی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہوٹل وہاں بنا ہے, میں بھی گیا تھا,
پھر ہوٹل 10 دفعہ جا کے تو پھر 5ویں دفعہ میں معدے کے ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا. تو دونوں کا کارڈ میرے پاس ہے, دونوں ہی رکھ لو, تمہارے کام آئیں. ہم پبلسٹی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے, بہترین کھانا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اب اس نے جو سوال پوچھا تو ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ حضور کہیں گے شوربہ اور روٹی, یا گوشت بھی کھانوں کا سردار ہے اس کے بارے میں کہیں گے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوربے کے اندر روٹی بھگو کے کھاتے تھے اس کی بات ہوگی. صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جواب کے بارے میں تخیلات اور تھے, تصورات اور تھے. جب حضور نے پوچھا نا, اس صحابی نے پوچھا حضور کون سا کھانا بہتر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ والا کھانا جو بندہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاتا ہے, وہ کھانا سارے کھانوں میں سے بہتر ہے. سب کھانوں میں سے بہتر کھانا وہ جو تو مزدوری کر کے کھاتا ہے, جو تو جد و جہد کے ساتھ کھاتا ہے, جو تو کمائی کر کے کھاتا ہے. اور اگر کوئی تجارت کرے, تاجر ہو, تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو سچا تاجر ہو, وہ والا تاجر نہیں جو کہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا, وہ والا نہیں جو کہے جھوٹ بولوں گا تو دکان چلے گی. فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں, صدیقوں, اور محبوب فرمانے لگے اللہ اسے قیامت میں صدیقوں, شہیدوں اور نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. سچے تاجر پہ, سچے تاجر تجارت کریں سچائی کے ساتھ. دھیان, حضرت معروف کرخی بغداد کی جامع مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی. کچھ لوگ دعا کرانے آ گئے, کہا بابا جی بارش نہیں ہوتی, دعا کر دیں. تو آپ فرمانے لگے میرے سامنے ایک کریانے والا ہے. کریانے والا لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اس زمانے میں جو بھی اس کا نام تھا, کہا یہ جو کریانے والا نا چینی, پتی, گھی, دال, چاول بیچتا ہے, اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائے, رفیق شفیق سے, یہ تو ہمارا لنگوٹی ہے, ہمارے ساتھ رہتی, اس سے دعا کر. فرمایا دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. اب پیر صاحب کا حکم تھا, اللہ کے نیک بندے کا, گئے اس سے کریانے والے سے کہا دعا کراؤ. کہنے لگا یار میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں, مجھے تو دعا کے لفظ بھی صحیح نہیں آتے, دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے, انہوں نے بھیجا ہے. تو اس کریانے والے نے ہاتھ اٹھایا, کہا اللہ, اے اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیج دیا ہے, تو بارش کے لیے ہے, مہربانی کر دعا بارش برسا دے, دعا مقبول فرما. لوگ کہتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے, بارش شروع ہو گئی. لوگ جو تھے سارے وہ تو چلے گئے, 2-4 سیانے لوگ جو تھے سمجھدار صاحب نظر حضرت معروف کرخی کی خدمت میں. کہا بابا جی یہ ہم نے نہیں دیکھا, بس فرض نماز ہی پڑھتا ہے, ہماری طرح کو لمبا چوڑا کام تو کوئی نہیں کرتا, کئی رات کو تنہائی میں تو نہیں تہجد پڑھنے آتا, کیا ایسا کام کرتا ہے کہ دعا مانگی ہے تو مقبول ہو گئی؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, ضروریات پہ ہی عمل کرتا. کہ حضور اتنا مقبول بارگاہ کہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ خالی نہ لوٹائے. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا, 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے, میرے سامنے دکان کرتا ہے, سودا پورا تولتا ہے, کسی غریب کو دھوکہ نہیں دیتا, یہ اپنی جائز منافع لیتا ہے, یہ اپنی خودداری کو بیچتا نہیں. تو فرمایا جو 30 سال رب کے ساتھ وفا کرے کیا رب اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمایا یہ جب بھی دعا مانگے گا مجھے امید ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا. تو میرے بھائی دیانت, ہمارے نوجوانوں کے مزاج میں محنت نہیں شامل, جد و جہد نہیں شامل. جس کو 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین ملی ہے اس نے کسی کو ٹھیکے پہ دی ہے, وہ خود نہیں حال چلانا چاہتا, ورنہ پھر اسے چودھری کوئی نہیں مانے گا. وہ خود نہیں آگے بڑھنا چاہتا. جس کی اپنی دکان ہے ذاتی, اس نے کرائے پہ دی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ کروڑوں کی دکان ہے اور خود یہ 10-10 روپے کی چیز بیچ رہا ہے. محنت کا مزاج نہیں, جد و جہد کی طبیعت نہیں. اور یہ جو فارغ رہنے والے ہیں نا, آج ناراض ہو جانا ہے آپ نے, چلو کوئی بات نہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ قوم کو سمجھدار ضرور ہونا چاہیے, ناراض ہو یا نہ ہو. یہ جو فارغ رہنے والے 15-20 ہیں, انہوں نے بڑی خرابی کی ہے. ان کو دیکھ کے اور بھی بہت سارے لڑکے فارغ ہو گئے. یہ جو محلے کے پہلے 10 فارغ ہیں نا, یہ بڑا نقصان کر. اگر یہ کچھ محنت کریں, جد و جہد کریں, تو باقیوں کی بھی توجہ کام کی طرف بڑھے. بوڑھا باپ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے, بیٹے کو کام ہی نہیں مل رہا. عجیب بات, بوڑھا باپ ساری مزدوری کر رہا ہے, بچہ کہتا ہے کام نہیں میری مرضی کا مل رہا. تیری مرضی کا کب ملے گا؟ محنت کرے,
جد و جہد کریں، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے والے بزدل ہوتے، کمزور لوگ ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کو روز کہتے تھے جا کوئی کام تلاش کر، روز بھیجتے۔ ایک دن وہ آگے آپ کی خدمت میں آ کے کہنے لگا حضور میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ فرمانے لگے کیوں؟ کہنے لگے آج میں نے عجیب سین دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھ آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں جنگل میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ایک شیر نے شکار کیا ہے، آدھا اس نے کھا لیا ہے اور آدھا منہ میں پکڑ کے سفر شروع کر دیا ہے۔ ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا شیر، میں بھی ایک درخت پہ چڑھا دیکھ رہا تھا۔ حضرت جی جب وہ شیر پہاڑی پہ چڑھا ہے تو وہاں ایک لومڑی بیٹھی تھی جس کی ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی تھی اور دونوں آنکھوں سے نابینا بھی تھی۔ اس شیر نے وہ بچا ہوا شکار اس کے منہ میں ڈالا ہے، تو جو رب لومڑی کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے اب کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری مسکرائے، فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے کردار دو دیکھے، ایک شیر دیکھا ایک لومڑی دیکھی۔ فرمانے لگے بیوقوف، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو لومڑی بننے کا پروگرام بنایا کہ کوئی کما کے لائے گا تو میں کھاؤں گا، شیر بن، شکار کر، کھا بھی اور کھلا بھی، غریبوں کے پاس بھی لے کے جا، کھا بھی اور کیا بن۔ جنہوں نے میں آنا پیا پھر نہیں بول دے، بوڑھے ہی بولتے ہیں بیچارے، کیا بننا ہے؟ شیر بن، شیر کھا بھی اور کھلا بھی، محنت کر، جد و جہد کر۔ علامہ اقبال لندن میں تھے تو بیٹے نے خط لکھا کہ ابا جی ضرورت پڑ گئی ہے، مجبوری آ گئی ہے، کچھ پیسے کسی سے ادھار لے لوں، جب آپ واپس آئیں گے تو لوٹا دوں گا۔ تو اقبال نے اپنے بیٹے کو خط لکھا اور اس خط کے اندر ایک نظم لکھی، اور کیا انداز اختیار کیا، جاوید کے نام اس نظم کا نام رکھا۔ اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ابے کے سہارے جینا اب چھوڑ دے، اب والد کو بیساکھی بنا کے آگے بڑھنا چھوڑ دے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پتہ تو تب ہے نا کہ جب تو غریب ہو پھر کچھ کر کے دکھائے، جب تو کمزور گھرانے سے اٹھے پھر تو کچھ کر کے دکھائے۔ ابے کا سجادہ نشین بننا آسان، ابے کی فیکٹری والی کرسی پہ بیٹھ جانا آسان، لیکن تو بتانا تیرے اندر بھی کوئی خوبی ہے بھائی کہ نہیں؟ بتا، یہ تو کمزور لوگ ہوتے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں۔ تو حضرت داؤد لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام حضرت داؤد کو کہے برا لوہار کو، یہ حضرت داؤد کرتے تھے، خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور کپڑا بھی بنا کرتے تھے، اماں حوا گھر کے اندر کپڑا بنتی تھی، یہ پیشے برے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے جو ہمارا درزی کام کرتا ہے، یہ پیشے برے؟ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، ایک پیشہ، وہ ہے کسی سے مانگ کے کھانا۔ برتن دھونے والا برا نہیں ہوتا، جھاڑو دینے والا برا، چوکی دارا کرنے والا برا، کسی نے پتہ نہیں غالباً نیت اللہ مرحوم کی بات ہے، ایک گزرے ہیں کالم نگار یا قدرت اللہ شہاب کی، کہتے ہیں کہ میں کسی نے ان سے کہا کہ تم کسی سے کچھ لیتے نہیں، خودداری کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگے ایک مہنگے ہوٹل میں روٹی کھانے گیا، تو اس مہنگے ہوٹل کا جو چوکی دار بابا تھا نا، وہ سردیوں میں اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کہ ٹھٹر رہا تھا، کہاں پر آتا ہے؟ تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا تیرے پاس موٹے کپڑے کوئی نہیں؟ کہتا بیٹا ہوتے تو میں نے پہنے نہ ہوتے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ اس وقت رات ساری تو نے ڈیوٹی کرنی ہے تو انہی کپڑوں میں رہو گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا ہاں بیٹے کیا بتاؤں، 4 بچے، بوڑھا ہوں، ان کی نوکری کرنی ہوتی ہے، اور ان 4 بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے کوئی نہیں میرے پاس۔ تو میں تو آج چائے پینی تھی تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی پتی اور 1 کپ دودھ گھر میں پڑا ہے، بچے سوتے ہیں تو آپ کو بنا کے دیتی ہوں۔ کہتے میں تو چائے اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائی پی جاتی ہے۔
تو میں نا وہ تھوڑی سی سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، تو میں نے وہ چائے میری بیوی بنا کے لائی، تو میں نے کہا بھلی مانا تجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تھوڑی، تو بھی پی لے۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ نے ساری رات چوکی دارا کرنا ہے، آپ پیے۔ کہتے میں پی کے آ گیا ہوں۔ کہتے عین عشاء کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، گھاس تھی باغ، ہوٹل کے بابا کھڑا تھا۔ کہتے میں نے نا بابے کی بات سنی تو میں نے سمجھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا سخی میں ہی ہوں، اور میں لگا ہوں قارون کے خزانے کو جوتا مارنے، لگا ہوں میں بہت بڑی سخاوت کرنے۔ کہتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 آنے نکال کے بابے کو دیے۔ میں نے کہا بابا لے جاؤ، اکٹھی چینی لے جاؤ، اور 5 آنے کا بڑا کچھ آیا کرتا تھا اس زمانے میں، اکٹھی چینی اور پتی لے جاؤ اور گھر میں چائے پیو۔ کہتے اتنی دیر ہوئی تو عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور میں نے 5 آنے بڑھائے تو بابے نے لپیٹ کے مجھے دیے، کہنے لگے میں تو تجھے اچھا آدمی سمجھا تھا، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اچھا سمجھ کے دکھڑا سنایا اور تو مجھے کیا سمجھ بیٹھا؟ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ کہا جا رکھ اپنے پیسے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے اس بابے کو دیکھا، اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پہ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی، اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت تھا، اور جب بابا یاد پہ بیٹھا تو میں رو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ میں ایاک نعبد و ایاک، یہ آج مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا۔ کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوریاں نہ کرتا، اپنے پیسے گھر لے جا۔ میرا رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے کہ میں بیٹیاں بھی پال لیتا ہوں اور روٹی کھا کے سوتا ہوں، تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پھروں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا، خدارا خوددار بنو، خوددار بنو، خوددار بنو۔ جب کوئی محنت کرتا ہے نا محنت، تو اللہ اس کی ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کافر بنا کے دیتا ہے، ہر چیز۔ کدھر گئے ہمارے نوجوان؟ کدھر گئی ان کی شعوری طاقتیں؟ وہ کب اس میدان میں اتریں گے؟ کب جد و جہد کریں؟ کب وہ نکلیں گے، سامنے آئیں؟ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، طاقت پیدا کریں اپنے اندر۔ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ کہنے لگے اتنے لمبے سفر کس طرح کرتے؟ میں نے کہا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں کیسے کرتے۔ یہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی انداز آئے طوفان نہیں ہوتا۔ تمہارے ساتھ چل تجھے بتاتے یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ کوئی کام بھی بغیر محنت کے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ محنت کا مزاج بنائیں، کبھی کسی کی طرف نہ دیکھیں، بڑا بھائی کیوں نہ ہو، والدی کیوں نہ ہو، سہارے نہ تلاش کریں۔ جو بیساکھیوں پہ چلتے ہیں ان کی یا تو ٹانگیں کٹی ہوتی ہیں یا بزدل ہوتے، بیساکھیاں نہ تلاش کرو، سہارے ڈھونڈو نہ، سہارے بننے کی کوشش کرو۔ کبھی زندگی میں اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ، جس کا ایک دفعہ پھیل جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا۔ میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے وہ ہے مانگنا۔ بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے، بہت سارا۔ یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں۔ فضول پیسوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا۔ فضول سوالات بھی دین میں منع۔ آپ قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ آج کل بھلا کون کون کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گیا۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کر رہا، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت، اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے،
6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا، فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر دی، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، پوری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کرے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازی بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو ہم نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے، وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا، اور ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم۔ کبھی حضرت ختیجہ وصال کر گئی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا، حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، اور ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے، ہم نے ایک تو چیز کو بولی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب، آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا ہے۔ کام بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچان۔ یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیے۔ اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائے گی، چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی 2-1 ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا۔ تو یہ مصروفیت پھر انہیں نا اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، یہ والی مصروفیات، چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہو، پابندی سے، وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ گئے۔ اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کر، آپ کا تعین ہو وقت کا، اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہو، آپ کی وجہ سے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرے پاس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں 1 چھٹی نہ دوں،
ہم لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو، حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے۔ وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی، اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب ایک دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی، کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی، اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں۔ ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے، ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا۔ انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائی۔ جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا۔ ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے پھر اس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا۔ اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے، اور صدیاں بیت گئیں۔ خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع۔ آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے، اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ۔ ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے، فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا۔ وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمائے نہیں، سالوں بیت گئے۔ تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتا ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا۔ وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر لیں۔ اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں نے جو اب وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی بڑی ہے، لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھتی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5 بھی اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی جلدوں میں کتابیں بنتی۔ کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا، وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو ایک پارے کی 1 جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی۔ کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا جی، وقت نہیں ضائع کیا۔ مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے۔ یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے، تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ دار تھا، وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے، تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے انہیں پتر کٹا چھڑ دے، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں۔ وہ کہتے ابا جی اجے تو دن کھلوتا ہے، کہتے دن نو چھڑ استاد لنگ گئے نہیں، وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا، تو اس طرح کر، تو شروع کر دودھ دھونا۔ تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے۔ اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے، آپ یقین کریں
کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتا ہوتا. اتنی معلومات نہیں ہوتی جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا. اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی. اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں, انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں, ان کے پاس اسکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں. حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا قبیلے میں بھی دین کی دعوت دے. فرماتے ہیں میں نے پیغام دین دیا اور سارے قبیلے میں دیا, کوئی ایک دروازہ بھی رہا نہیں جہاں میں نے پیغام نہ دیا. لیکن ایک بندے نے بھی میری بات قبول نہیں کی. میں تلخ ہو گیا, اتنی دیر ہو گئی بات کرتے, ایک بھی نہیں سنتا یار. حالانکہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ اذان پڑھنا ہوتا ہے. بندوق کے زور پر لوگوں کو مسجد میں لانے کی ڈیوٹی نہیں. اذان پڑھیں, صحیح کر کے پڑھیں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ. آپ ذمہ داری پوری کریں. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پہ لوگوں کو مسجد میں لانا؟ اذان پڑھنا ڈیوٹی ہے, وہ وقت پہ دیں. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک بندے کو پیغام دیا درد کے ساتھ, ایک نے بھی نہ مانی. میں واپس مدینہ منورہ لوٹ کر گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلہ دوست کے لیے دعا کریں, یہ سارا تباہ ہو جائے. آج دعا کر دیں. کہتے میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی اور میرے جملوں میں اتنا غصہ تھا اور میں اتنا ان لوگوں سے مایوس اور پریشان تھا کہ میں نے نا سخت بات کہہ دی. میں نے کہا حضور یہ نہیں مانتے, دعا کریں. وہ کہتے ہیں حضور اٹھے, وضو کیا اور پھر حضور نے مصلی بچھایا اور پھر کعبے کی جانب چہرہ نور کیا, ہاتھ اٹھائے تو لوگ کہنے لگے آج تو قبیلہ دوست والے ہلاک ہو ہی گئے, قربان جائیں. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی, کہا اللہ دل جو تیرے قبضہ قدرت میں ہیں تو کرم فرمانا, ان کے دلوں کو پھیر دینا دین کی طرف اور میری بارگاہ کی طرف پہنچا دینا دل جو تیرے پاس ہیں. مقلب القلوب ہے نا تو کرم نوازی فرما. حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی, نہ میں بول سکتا تھا نہ کوئی اور. میں قبیلے گیا پر لوگوں قربان جاؤں میں اپنے قبیلے بعد میں پہنچا, حضور کی دعا کا اثر میرے قبیلے پہلے پہنچ گیا. کریم کی دعائیں وہاں پہلے پہنچ گئیں. فرماتے ہیں پہلے میں بات کرتا تھا تو کوئی سنتا نہیں تھا, اب میں پہنچا تو اللہ نے ماحول بنا دیا. 1 2 3 4 لوگ نہیں, 70 خاندان 70 گھرانے میرے قبیلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے, کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں. اب اسے کہے نا, اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے, اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کرے. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں, رب رسول کی بارگاہ میں بہانا, ان کو ضائع نہ کرنا. عزیز بھائیو, یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں, یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کرے نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے,
لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھے کیسے دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کرے، مجموع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہے۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہے، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جدوجہد کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کرتے، باتیں سننے کو جب ملتی ہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دے پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے؟
پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں، وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دے اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائے، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب۔ ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے نہ، بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے۔ نگاہ آئینہ ساز میں میرے عزیز طے کرے کہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو میرے جادو حضور، یہ تبصرے کرتے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے، یہ اللہ کا مراد ہے۔ وہ جادوگر کہتے جا رہے، ساحر کہتے جا رہے، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زدی کر۔ آپ انہی لوگوں کے لیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ، کبھی کچھ لے کے آ۔ دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں نا ہمیں کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر کیا۔ یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، چونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے۔ وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت، وہ اپنی قوم کی خیر ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح۔ یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر، تو آپ کے تو آنے سے پہلے بے تکلیفیں پہنچ رہے۔ لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے وہ صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والو، وہ وقت یاد کرو نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ،
پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا۔ کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت۔ اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ قوم میں اس کے اندر تبلیغ دیتی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے، کیا کہہ رہے؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتی۔ آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے۔ تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہو۔ کرو تم اپنا کام، اور میں اپنا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا تھا۔ یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان، میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا۔ محبوب کا جوش و خروش، صحابہ بیعت کر رہے کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر۔ 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے، کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ۔ حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا۔ فرمایا آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا بھی عثمان موجود نہیں ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کی بھی۔ حضرت حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا تھا۔ اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا، رسول پاک کی محبت کا۔ غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے، تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں، تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے ہیں، ہمیں کھلاؤ، ان کو عثمان کی جانب کھلاؤ کھانے۔ حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے واپس لے لے، کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام ہے، میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا، واپسی کا کیا مانا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ،
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا. جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کچھ چیز دینے بھیجا. ابھی میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا تھا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں ہی نہیں آئی تھی، لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا. میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے. فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، اتنے حسین تھے، اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی، اس قدر زیادہ شرم و حیا والے. حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھے؟ میرے دوستوں، ان لوگوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا، ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے. محبوب ایک باغ میں بیٹھے، یہ بھی ذرا دیکھنا، کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے، کبھی کیفیات اور ہوتی ہیں. کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق. تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے، وہی آتی ہے یا کلام کرتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمایا. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر. فرماتے باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا ہے، وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی نا، اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا، کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے. میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. حضور اندر بیٹھے دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے. یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے اور بار بار انہی کا قرہ نکل آتا ہے، انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، انہی کا ذکر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا، حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لبہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی پر یہ بتا دو تو ہے جنتی. تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، تکلیفیں آئیں گی، فتنے آئیں. کہتے میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود. میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا، کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی. فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان، شہادت تک کی خبر. حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا. کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے. احد پہاڑ کانپنے لگا. ویسے ہمارے بزرگ فرماتے کانپ نہیں رہا تھا، اسے پتا چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا، وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا، سرور میں آ گیا، وہ کانپنے لگا. محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا، اس میں حرکت آئی، اور جب وہ حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وجد کر رہا تھا، تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ
یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو. پھر غور کرو، حضور ہیں پہاڑ پہ، حضرت عمر ہیں، سیدنا ابو بکر ہے، حضرت عثمان ہے. حضور پہاڑ پہ ہیں، پہاڑ کانپا ہے، وجد کیا ہے، حرکت کی ہے. حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. اور تو دیکھ تو صحیح، مقام دیکھ، اعزاز دیکھ، احترام دیکھ. تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. دنیا میں بڑے شہید ہوئے، اور اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا. ایک تو یہ ہے نا، پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں، اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے، نبی پاک جنہیں شہید کہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں. تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی. اور پھر نبی پاک نے میری شہادت کی خبر نہیں دی، حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو ملے گا کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے، اور شہید کو جنتی، اور صحابی ویسے ہی جنتی، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر خلفائے راشدین، اور پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر شہادت کا اعزاز. یہ ساری نسبتیں تو اپنی جگہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا میرا رفیق عثمان غنی ہے، وہ بھی جنت میں. یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا. ان کا جو حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے، ہر مقام پر، ہر موقع پر، جس طرح سیدنا عثمان غنی اپنی خدمات لے کے حاضر ہیں، پیش ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، حضور کا ان پر اعتماد ہے. بہت گہری محبت ہونی چاہیے امت کو حضرت عثمان غنی سے. بہت زیادہ وارفتگی اور شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے سیدنا عثمان غنی کا. اور اس قدر احترام سے ہمیں لوگوں کے تذکار اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنے چاہیے کہ وہ لوگ ان کی، دیکھیں نا آج سب سے بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں کیا ہے؟ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ سنجیدگی ہے، وہ معاملہ فہمی ہے، وزاداری ہے، وہ وقار ہے، وہ متانت ہے، سنجیدگی ہے. ہماری آنے والی نسل ان خوبیوں کا شکار ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی آنے والی نسل میں وقار پیدا کرنا چاہیں، سنجیدگی پیدا کرنا چاہیں، ان کے اندر وہ وزاداری لانا چاہیں، شرم و حیا لانا چاہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت انہیں سکھائیں. یہاں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسہ بڑا بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ پھر وہ بڑی بڑی عجیب و غریب معاملات میں نہیں چلے جاتے. اللہ ماشاءاللہ چلے، سب کی بات نہیں کرتا، ڈھیر سارا طبقہ دولت کے نام پر مختلف قسم کی معاذ اللہ عیاشیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا، لیکن پھر بھی جھکی ہوئی نظریں، پھر بھی پیکرے شرم و حیا، پھر بھی وہ اپنے گھر کے اندر غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی تہمت باندھ کے غسل کر رہے ہیں. فرماتے مجھے اپنی آنکھوں سے بھی حیا آتی، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو حیا کے معنی ہو. ان کے مزاج کے اندر ایسی حیا تھی کہ ان کا کردار حیا بانٹتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی ایک مخصوص چیز کو سخت ناپسند کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی وزادار، شرم. آج میری سوسائٹی میں زو مانا باتیں پھیلائی گئی، غلط باتیں کی جاتی، ایسی باتیں، اور ایسے لوگ اس سطح پر اتر کر باتیں کرتے ہیں جن کے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی کہ یار آپ اپنی وزاداری دیکھیں، آپ نے کتنی کمزور بات کر. بچوں کے بیچ بیٹھ کر، دوستوں کے بیچ بیٹھ کر آپ نے اتنی چھوٹی بات کر دی. آپ نے صرف 2 لمحوں کے لیے لوگوں کو ہنسانا تھا، لیکن آپ نے حیا کا ہی خیال نہیں رکھا. آپ کے جو من میں آیا آپ نے کہہ دیا. ہر بات کو سنانے کی ہوتی ہے، ہر بات پہ. حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے ایک مخصوص مسئلہ حضور سے پوچھنا تھا، لیکن مجھے اتنی حیا آتی تھی میں کئی ہفتے کئی مہینے پوچھ نہیں سکا.
حالانکہ بات شریعت کی پوچھنی تھی، فرماتے پھر کوئی شخص آیا، اس نے وہ بات پوچھی تو میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ مزاج میں جب شرم و حیا ہوتی ہے، اور فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرے، پھر تو لوگ باپ کو مذاق کرتے ہیں، پھر تو اپنے بزرگوں کو مذاق کرتے ہیں۔ لہجوں کا سنجیدہ ہونا، متانت، وزاداری، وقار، ہر جگہ ہر بات نہیں کی جا سکتی، لہذا انسان کو اپنی ہر حیثیت کا خیال ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کے مزاج کے اندر جو حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، نبی پاک علیہ السلام آرام فرمائے، بڑی معروف روایت ہے، اور تھوڑی سی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک کٹی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے رہے، عمر آئے، لیٹے رہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں عثمان غنی آئے۔ اچھا ایک بات یہاں، حضرت عمر مزاج کی جلالی ہے، جناب عثمان تو ٹھنڈی طبیعت کے آگے، لیکن ان کے مزاج کے اندر وہ جو ایک الگ وزاداری ہے، ان کے مزاج کے اندر وہ جو اس معاملے کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی ہے۔ دروازے پہ تستو، کوئی کون ہے دروازے پہ؟ حضور میں عثمان غنی۔ فرمایا ذرا رکو، سیدہ کہتی ہیں حضور اٹھ کے بیٹھے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یہ حضور کی شفقت ہے غلام کے لیے، یہ محبوب کی۔ اوے چھوٹے تو خیال رکھتے ہی ہیں بڑوں کی، یہ پسند ہے یہ پسند ہے، لیکن اگر محبوب کریم اتنا کرم کرے، اپنے غلام کی چاہت کا خیال کرے، تو پھر بات بھی دیکھیں اور پھر اس غلام کی شان بھی دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ذرا رکو، حضرت عثمان غنی رک گئے، محبوب اٹھے، پہلے اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا، اور پھر حضور نے فرمایا اب آ جاؤ۔ بات چیت ہوئی، سیدنا عثمان تشریف لے گئے، باقی بھی چلے گئے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے عرض کی حضور ابو بکر صدیق بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے، اور عثمان غنی؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا رکو، اور رکے، پھر آپ نے اپنی تہمت کو سمیٹا، تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے عائشہ جس سے فرشتے بھی حیا کرے، اوئے ہوئے، فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کرے، میں نہ اس سے حیا کروں۔ فرشتے عثمان غنی سے حیا کرے، فرشتے سیدنا عثمان غنی سے تو فرشتے حیا کرے، حضور حیا کرے، پھر وہ بڑا بے حیا نہیں جو عثمان غنی کا حیا نہ کرے، بڑا بے حیا ہے جو سیدنا عثمان کا حیا نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے فرمایا ان سے تو فرشتے بھی حیا